شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب ولا رويت. سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ عالم سمجھ ساری جائے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں عورت کے بارے میں اسلام سے پہلے بہت افراط اور تفریح کا معاملہ رہا. بعض جگہوں پر تو عورت کو پورا انسان بھی تسلیم نہ کیا گیا. چنانچہ فرانس کے لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ عورت آزاد انسان ہے. چین کے لوگوں میں یہ عقیدہ تھا عورت کے اندر شیطانیت بھری ہوتی ہے. معاشرے کی ہر برائی کی جڑ اور بنیاد یہی بنتی ہے. جاپان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کو عبادت خانے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہندوستان کے اندر اگر جوان خامن مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اپنے خامن کے ساتھ آگ میں ڈلنا پڑتا. اسے سچی ہونا کہتے ہیں. مرا تو خامن لیکن عورت کو اس ارادے کے ساتھ آگ کے اندر ڈال دیتے اور اس بیچاری کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دیتے. عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا بےعزتی سمجھا جاتا تھا. چنانچہ وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر عورت کے بارے میں ایسا خوبصورت عقیدہ بتایا، تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے. فرمایا دیکھو یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری یہ جنت ہے. دین اسلام نے ازدواجی زندگی کے ساتھ اللہ نے عزت کا قرب حاصل کرنے کی ترغیب دی. جبکہ نصارہ کے اندر تو یہ یقین تھا اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میاں بیوی کے تعلقات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نرم بن کر رہتی تھی عورتیں. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ عورت اور مرد کا ملاپ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ساری عمر عورتیں کنواری رہتی اور یہ کہا جاتا یہ مریم صفت بن کے رہی ہے. مرد راہب بن کر رہتے. اسلام نے آ کر کہا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان ماحول معاشرے سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو جائے اور مسلح کی باتیں کرے اور سچی کی تانے دیتا رہے اور سمجھے کہ مجھے کس طرح اللہ کا قرب ملے گا. دین اسلام نے کہا کہ اللہ کا قرب یا اللہ عزت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. انسان اگر معاشرے میں رہے اور اس پر جو بھی حقوق آتے ہیں دوسروں کے ان کو ادا کرے تو ایسے شخص کو اللہ عزت کی قرب سے بھی نصیب ہوگا. چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا رحمانیت یہ رحمانیت کی تصدیق انہوں نے جاری کری تھی
اللہ رب العزت نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور اولادیں بنائی۔ جب اللہ کے پیغمبروں نے بھی بیویوں اور اولادوں کے ساتھ زندگی گزاری، ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی اللہ سے معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ چنانچہ قرآن مجید نے حکم دیا، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ آدمی مجھ سے ہی نہیں ہوگا، یعنی امت سے ہی وہ بندہ خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک مطلب سن لیجیے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ دیکھیے جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا زنا کو مرتکب ہو جاؤں گا، اس بندے کے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے۔ سنت اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نکاح نہ بھی کیا کسی نے کبیرہ گناہ سے بچ کر زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا ہم جیسے عام لوگ وہ نکاح کو فقط سنت نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے سب سمجھیں۔ یہ 100% کی بات ہے، جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی بیٹی کے لیے نکاح کی اہمیت کو بیان کروا دیا، حکم دے دیا کہ تم اس پر عمل کرو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزیں سنن مرسلین میں ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، سب انبیاء نے اس پر عمل کیا۔ الحیاء، ایک تو سب انبیاء حیا والے تھے، یعنی 1000 انسان وہ اللہ کو مقرر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انشاءاللہ آنے والے کل میں اور تم ہمارے بیان کا عنوان بھی یہی رہے گا، حیا اور پاک دامنی کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ تو بلکہ آنے والے کل میں اپنی جوان بچیوں کو وہ مضمون ضرور سنائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر نیک عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی، حیا والی زندگی گزارے گی تو اللہ العزت کی طرف سے اس کو کیا انعام ملیں گے۔ تو پہلی بات کہی الحیاء، ایک تو حیا تک انبیاء کی سنت ہے، والتعطر، دوسرا عطر کا لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا، والسواک اور مسواک کا استعمال کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ یہ 5 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی تم 5 چیزوں میں جلدی کرنا۔ سب سے پہلا یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا، یعنی اس کو اپنے مستحب وقت پر پڑھ لینا۔ عام طور پر عورتیں اس میں سستی کر جاتی ہیں، گھر کے کام کاج کی وجہ سے سوچتی رہتی ہیں ابھی پڑھ لیتی ہوں، یہ کام سمیٹ کے پڑھ لیتی ہوں، اور پھر کئی دفعہ کام میں ایسے الجھ جاتی ہیں کہ دل سے بات نکل جاتی ہے تو وقت بے وقت نمازیں پڑھتی ہیں۔ اصول یہ بنائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھیں پھر بعد میں کوئی کام کریں۔ تو نبی اسلام نے 5 چیزوں میں جلدی کا حکم دیا، فرمایا نماز میں جلدی کرو، دوسرا فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، تیسرا فرمایا کہ جب آدمی پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج کل کاروباری لوگ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ گناہ سے مرتکب ہوتے ہیں، وہ قرض کو تو قرض ہی نہیں سمجھتے، چاہے ہمارے غنیمت سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا، اور یہ فرما دیا کہ جب بچی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے یا بچے کے لیے مناسب لڑکی مل جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا۔ چنانچہ جن قوموں میں جلدی نکاح نہیں کیا جاتا ان قوموں کے اندر فحاشی اور برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ عزت و ناموس کو بچانے کے لیے اپنے وقت پر جلدی شادی ہو جانا
یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے وقت میں دیہاتوں میں اگر کسی کنویں پر ایک آدمی ایسا ہوتا کہ ایک جہاں جوان بیٹی ہوتی اور وہ شادی میں لے تو لال کر رہا ہوتا، دیر کر رہا ہوتا، تو اس آدمی کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے کہ اس نے تو جوان بیٹی کو گھر دکھایا ہوا۔ تو یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ جلدی کر دینی چاہیے۔ یہ دیکھ رہتی ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ شادی میں اس کی دیر کرتے ہیں فقط اس وجہ سے جہیز تیار نہیں یا فلاں بھی تیار نہیں یا بچی یہ پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو ان وجوہات سے اگر دیر کی اب وہ جوان بچے جو بھی گناہ کریں گے اس کا ماں باپ کے نام اعمال میں اجلاس کیا جائے گا۔ حضرت علی ہم فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی۔ سب سے پہلی چیز فرماتے تھے مشقت اٹھانے والا بدن، یعنی ایسا بدن جو تھکے نہ، موٹے اور پتلے کی بات نہیں ہوتی۔ صحت کہتے ہیں ایسا جسم ہو کہ انسان محنت مشقت کرے تو تھکن نہ ہو، اس کو صحت کہتے ہیں۔ تو فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن، دوسرا شکر کرنے والی زبان کہ جس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے وقت رہے، تیسرا فرماتے تھے ذکر کرنے والا دل، چوتھا فرماتے تھے وطن کی روزی۔ یہ وطن کی روزی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے عظیم اقارب دوست احباب کے اندر زندگی گزار کر اپنی زندگی نیکی پر گزار سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک فرمایا کہ نیک بیوی، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ مرد و عورت کے تعلقات کے لیے نکاح کیا جائے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے عورت کے حقوق کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا حق میں مانگا جاتا ہے، گویا خامن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کے میرے اوپر حقوق ہے۔ دوسرا وہ عورت مرد کی برابر میں حصہ پاتی ہے، تو گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے دی کہ لوگ اس سے ویسے ہی نہ فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو کمزور سمجھ کر فائدہ اٹھا کر پھر اپنے کو جدا کر دے، بلکہ یہ ان کی ذمہ داری بنے اور ان کی برابر میں اس کا حصہ ہو۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ ذمہ داریاں نبھائیں، اس کو کھیل کا واقعہ نہ سمجھتے رہیں۔ جب نکاح ہو تو نبی اسلام نے فرمایا اپنی نکاح کا بینت ہو، تم نکاح کو آپس میں خوب تشکیل کرو، یعنی نکاح کی تشکیل کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج سے فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس کا فائدہ یہ کہ چھپے ہوئے نکاح کرنے سے کوئی منع کر دیا گیا۔ دولت والے مال والے بعض اوقات اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چھپتے چھپتے کھیل کھیلتے ہیں، تو شریعت نے اس سے بڑا منع فرما دیا کہ انسان نکاح کرے تو نکاح کو سب کو بتائے اور ان پر ظاہر کرے۔ اس لیے نکاح کا اتنا فکر بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ابھی نکاح نہیں کرتا تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے شادی کروا لی اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے پر اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حفاظت کا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اب شادی کے بعد بیوی پر میاں کے حقوق، میاں پر بیوی کے حقوق، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسان میرے بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے اور میرے بھی حقوق ادا کر رہا ہے تو میں اپنی عبادت کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ نکاح کرتے ہوئے کچھ چیزیں لڑکی میں دیکھنی چاہیے اور کچھ چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے۔ شریعت پر یہ حکم ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہمارے دین کی کہ اس میں ہر چیز کو کھلا کھلا سامنے رکھ دیا ہے کہ لڑکی میں تم کن چیزوں کو ڈھونڈو اور لڑکے میں تم کن چیزوں کو دیکھو۔ اگر ہم ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے جس کو شریعت سے کہا ہماری زندگی اچھی ملے گی، اور جب اس سے ہٹ کر
فقط اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی نظر سے دیکھے ڈھونڈیں گے تو پھر ہم ساری زندگی روتے پھریں گے۔ چنانچہ نبی الاسلام نے کیا فرمایا بیوی کی صفات کے بارے میں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کا حکمت اصل اربعین کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے لحاظ یہ مالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی مالدار ہے، اب دوسرے انسان لوگوں کے اس سے نکاح کرتے ہیں میری مال مل جائے گا۔ دوسری بات بڑی حق دیا یا اس کے خاندان کی شہرت کی وجہ سے کہ بھائی بڑے خاندان کی ہے میرا نکاح ہوگا تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی۔ وہی جمال یہاں اور اس لڑکی کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولیکن یہاں اور اس لڑکی کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہوئی، مال، نسب، جمال اور اس کا دین۔ نبی اسلام نے فرمایا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّینِ خَیْرَ الْجَلَالِ کہ تیرے ہاتھ مٹی آلود ہو تو نیکی پا جا دین کو قبول کر کے، یعنی تو دین کو ایک نظر رکھ کے اپنی بیوی کو انتخاب کرے گا تو وہ ایسے کامیاب ہو جائے گا۔ ناصر علی اسلام کے ساتھ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اب دنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور دنیا کی بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اپنی نیک بیوی سے۔ اور پھر نیک بیوی کی صفات بتائی گئی کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ان امرہا اطاعتہ کہ اگر خامد اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے۔ عورتیں اس کو ذرا دل سے کانوں سے سنیں کہ نیک بیوی کی پہچان نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت قیامت کے دن نبی اسلام کی شفاعت جاتی ہے، ان کی نظر میں شروع ہونا چاہتی ہے تو وہ دنیا میں نیک بیوی بن کر رہے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ اگر اس کا خامد اس کو کسی کام کا حکم دے، اب کام سے مراد نیکی کا کام شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خامد سے کہ تم بے پردہ پھرو تو اس کی یہ بات نہیں مانے۔ کئی خامد بھی ایسے بغیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے، بیویاں چاہتی ہیں پردہ کریں اور پھر بیویوں کو بے پردہ کر کے اس کا حسن جمال لوگوں کو دکھاتے دیکھتے ہیں۔ ایک بات یہ رکھیے کہ جب کسی چیز پر لوگوں کی حوث پر نگاہیں پڑتی ہیں اس چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جب آپ ایک پردہ بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے تو طرح طرح کی حوث کی نگاہیں اس کے چہرے پر کریں گی تو اس بیوی کے اندر سے برکت نکل جائے گی۔ لہٰذا بے پردہ عورتوں سے ان کے خامد کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کی اپنی نگاہوں میں بھی حوث رہتی ہے۔ ہمیشہ نیک مرد اپنی نیک کنیوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کی ہر ایک بات سے تسلی ہوتی ہے، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ جن حدود و قیود کا اللہ نے حکم دیا ان کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خامد کی اطاعت کرنے کی پابند ہے۔ دوسری بات وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا اثر رکھ ہو کہ وہ عورت ایسی ہو کہ اگر خامد اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو مسرور کر دے، یعنی دل کو خوش کر دے۔ یہاں سے 2 باتیں لکھی کہ ایک تو جب انسان خدمت اچھی کرتا ہے، اطاعت اچھی کرتا ہے تو پھر بندہ بے اختیار سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، کچھ لباس بن کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ خامد کی نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو دلہن کی طرح سر بھر کر جائیں گی اور گھروں کے اندر جلدی بہلی کو جیلی بن کر رہیں گی۔ یہ چیز کے لیے سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو سنت خامد کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے، غیروں کے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے
کہ صاف ستھرا بن کر گھر میں اس طرح سے رہے کہ جب بھی کھانے کی نگاہ اس پر پڑے تو اس کی خدمت اور وفا کی وجہ سے بھی محبت ہو اور اس کے صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طرف ملال ہو. لہٰذا فرمایا کہ ایک خوبی یہ وہی نظر علیہ اثر. یہاں پر عام طور پر دیندار لڑکیوں کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ہم تو دیندار ہیں، لہٰذا وہ اپنے کپڑوں کا بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتی ہیں. کئی دفعہ یعنی اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ خام کو تک دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ چیز بھی غلط ہے. صاف رہنا اور چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محفوظ ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ظاہر کو پاک کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو صاف پاک کروا دیں گے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے. لیکن لباس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آرائش، ایک ہوتا ہے بے پائش کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. یہ لباس کی شریعت نے جائز قرار دیا. ایک ہوتا ہے آسائش کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کو پہن کر کپڑوں کی وجہ سے سکون ملے. ایسا لباس نہ ہو کہ ٹائٹی ملے، اٹھنا بیٹھنا مشکل مصیبت میں پڑ جائے. تو آسائش کے لباس کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو بیبائش کے لباس کی بھی اجازت ہے، آسائش کے لباس کی بھی اجازت ہے. تیسرا لباس ہوتا ہے نمائش کا لباس کہ لباس پہن کر دوسروں کو دکھانا. شریعت نے ایک لباس سے منع کروا دیا. تو عورتیں جو رسم و رواج کرتی ہیں وہ دوسری عورتوں کو دکھا کر یہ بھی دکھانے کے لیے کرتی چل رہی ہوتی ہیں. اس کو شریعت نے منع کیا کہ تم اس جو ہے کھاتے میں نہ پڑو. ہاں کوئی ایسا لباس تم پسند کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگے، لگے تمہارا آمن دیکھ کے خوش ہو، تو شریعت میں ایسا لباس پہننے پر عورت کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ کہاں پر جو ہے مسئلہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بھنگن بنی پھرے، ڈوبانی بنی پھرے اور خامن جب اس کی طرف دیکھے تو گھر کے اندر تو وہ اس طرح بنے اور جب باہر نکلے تو دلہن کی طرح کر کر نکلے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا. چنانچہ حکم دیا کہ عورت کے اندر چند خوبیاں ہو. پہلی بات کہ اگر خامن کو اس کو حکم دے تو وہ اس خامن کو کی بات کو پورا کر دے، اور اگر خامن اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کا دل خوش کر دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حقوق فقط عورت ہی کے اوپر ہے، وائس برتا بھی ہوگا. خامن کو بھی ایسا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اس طرح بن کر رہے کہ عورت اس کی طرف دیکھے تو عورت کے دل میں محبت کا جذبہ اٹھے. ایسا کھڑا ہوا گھر میں بن کر نہ رہے کہ دوسرے کا دل ہی جلتا رہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورت ایسی بن کے رہے مگر خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایسا بن کے رہنا چاہیے. اب مرد بھی ایسے ہے کہ اس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تو پھر عورت اس کے ساتھ کیسے محبت و پیار کی زندگی گزارے گی؟ تو یہ چیزیں جہاں عورت کے لیے ہیں وہاں مرد بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اپنی عورت کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ اگر مرد باہر سے گھر آئے عورت کو سکون مل جائے، اس کو یوں محسوس ہو کہ میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے عیبوں کو چھانپنے والا، میری محبتوں کا معراج، یعنی میں جس کے ساتھ زندگی بہترین گزار سکتی ہوں وہ ہستی گھر میں آ گئی. چنانچہ عورت کا دل خوش ہو جائے. خامن کو بھی اپنی بیوی کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے. نبی اسلام نے فرمایا پہلی خوبی کہ اگر خان اپنی بیوی کو حکم دے تو وہ پورا کرے، اگر اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے. وہی اب سما علیہ اگر رکھ دوں، اور اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کرے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو وہ خامن کی قسم کو پورا کر دے. وہی غاب عنہا، اور اگر وہ اپنی بیوی سے دور جائے یعنی پردیش جائے، سفر میں جائے، دکان پہ جائے، کاروبار کے لیے جائے، نصحت فی نفسہا و مالہ، تو عورت اس مرد کے مال میں اور اپنے عزت و ناموس میں اس کی حفاظت کرے. تو گویا عورت پر یہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس کا تھا گھر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر. شریعت نے اسے منع فرما دیا. شریعت نے کہا کہ نیک بیوی وہ ہوگی
کہ اگر خامد اس کا گھر پر نہیں تو وہ اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں ہمیشہ خامد کا لحاظ رکھے. اور یہ باتیں ذہن میں رکھیے کہ مال کی اونچ نیچ بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عزت و ناموس میں خامد کبھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا. اکثر عورتوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ ایسی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے. اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی اچھی گزرے گی اور دنیا میں بھی اس کی اللہ رب العزت کی عزت رکھیں گے. چنانچہ عبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اللہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں من تزوج امرأة لرزقها لم یزدہ اللہ الا ذلہ. جس نے اس لیے کسی لڑکی سے شادی کی کہ وہ لڑکی کی شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس بندے کی ذلت کو. یعنی جو فقط عزت کو دیکھ کر شادی کرے گا اس کو ذلت ہی ملے گی، پستی ہی ملے گی. ومن تزوجہا لمالہا، اور جو اس لیے اس سے شادی کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی تنگ دستی کو، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست بنا دیتے ہیں. ومن تزوجہا لحسبہا لم یزدہ اللہ الا ثناء، اور جس نے اس کے حسب اور خاندانی شہرت کی وجہ سے اس سے شادی کی، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی پستی کو. ومن تزوج امرأة، اور جس نے اس لیے عورت سے شادی کی، لم یرد بها الا ان یغض بصره، کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ سکے، ویحسن فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، ویصل رحمہ، اور صلہ رحمی یعنی رشتے ناتوں کو جوڑ سکے. بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس بیوی کے اندر برکت عطا فرمائے. وبارک لہا فیہ، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس خامد میں برکت عطا فرما دے. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نکاح کے بعد میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اپنی نگاہوں پہ قابو پاؤں گا اور رشتے ناتوں کو میں جوڑوں گا جو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا. تو جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کے نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ کے محبوب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خامد کے لیے بیوی میں برکت عطا فرمائے اور بیوی کے لیے خامد میں برکت عطا فرمائے. لہذا شادی کے وقت ہمیشہ دینداری کو سامنے رکھ کر شادی کرنی چاہیے. چنانچہ عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات چل رہی تھی. کوئی کچھ کہہ رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہے تھے. اسی دوران حضرت اللہ عنہ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے. وہاں جا کر سیدہ فاطمہ اللہ عنہ کی بات ہوئی. ان کو بھی بتایا کہ بھائی آج تو مسجد میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت کون ہے؟ کہا بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے. یعنی اتنی باحیا ہو کہ اس کی اپنی نگاہیں بھی غلط غیر محرم پر نہ پڑیں اور اتنی پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھ سکے. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو حضرت علی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے محبوب، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی پسندیدہ عورت کی 2 صفتیں بتائیں. تو جب انہوں نے یہ صفات بیان کی نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو عورت خود پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے اور وہ خود بھی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے والی ہو تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں غیر محرم کی طرف ایسی بری نظر سے نہیں دیکھتی جس طرح مرد عام طور پر غیر عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر فطری حیا رکھی ہے. اکثر و بیشتر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، دیندار عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، وہ مرد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی. ہاں
جس کی قسمت اللہ خراب کر دے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھ دی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں، دیندار عورتیں رات سے رات کو ترک ہوتی ہیں. یعنی جیسے حوروں کی بات کہی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچانے والی، ہٹانے والی، غیروں سے ہٹانے والی، تو فرماتے ہیں کہ حوروں کی یہ صفت اللہ نے دیندار عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے. وہ عام طور پر ادھر ادھر نہیں دیکھتی، تاہم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا بھی خیال کریں. پردے کا خیال کرنا مرد کی ذمہ داری سے پہلے عورت کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، لہذا عورت میں نہ گئے کہ مرد اپنی نگاہوں کو کیوں نہیں قابو کرتے. جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، کرنا فی بیوتکن، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے ہی رہیں. ضرورت کے وقت نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں. جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتا رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک طرف تو بے پردہ عورت پھرتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے میری زندگی میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، سکون نہیں، میں تو بہت ہی تنگ زندگی گزار رہی ہوں. جب اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برت رہی ہیں تو پھر سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک بیوی ہو، اچھی بیوی ہو، نیک بیوی ہو، اس کے اندر 4 صفات ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے کہ اس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ سرخی پاؤڈر اور ایسی چیزوں سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو جس کے چہرے پر حیا ہو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں. لہذا 4 خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو اس کے چہرے پر حیا ہو، دوسرا اس کی زبان کے اندر شیرینی ہو. شیرینی کا کیا مطلب کہ نرم بولنے والی ہو، خامد سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے. اس لیے کہ عام طور پر عورتیں غیروں سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی شیرینی زبان میں آ جاتی ہے، اور خامد سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی کڑواہٹ زبان میں ہوتی ہے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا. تو خامد سے بات کرے تو شیرینی ہو زبان کے اندر. تو فرمایا کہ چہرے کے اوپر حیا ہو، زبان میں شیرینی ہو، اس کے دل کے اندر نیکی ہو، دل میں بدی اور برائی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہے. تو جس عورت یعنی جو عورت گھر کے کام کاج میں، بچوں کی خدمت میں، خامد کی خدمت میں، ان چیزوں میں لگی رہے تو یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کے اندر ہوتی ہیں. اب چند صفات خامد کی بھی سن لیجیے، اس کے بعد پھر میاں بیوی کے حقوق کی باتیں چلیں گی. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے 2 شخصیتوں کو پسند کیا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ان دونوں حضرات کے اندر آپ کو جو صفات نظر آئیں گی یوں سمجھ لیجیے کہ داماد کے اندر ان صفات کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے حضرت اللہ عنہ سے قرابت داری تھی، لہذا اگر اپنی بیٹی کے لیے قریبی رشتے داروں میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کی فوقیت ہے. اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں، زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے، کئی طرح کی رشتے داریاں ہوتی ہیں، تو میاں بیوی کو احساس رہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کی بیٹی ہے. تو کئی مرتبہ یہ کئی طرح کے تعلقات بھی جڑے رہنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو پہلی بات اس قرابت کو دیکھا، مگر کچھ لوگ فقط قرابت ہی کو دیکھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. دین کو دیکھنا چاہیے، اور دیندار ہونے کے بعد چند مزید صفات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو افضل ہے، بہتر ہے اگر کئی رشتے ہوں اور ایک قریبی رشتہ بھی ہے تو قریبی رشتے کو فوقیت دینی چاہیے. دوسری بات حضرت اللہ عنہ کے اندر علم تھا. باب العلم سے تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تو بچہ ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ زندگی اچھی گزار سکے. بچی تعلیم یافتہ ہے تو بچے کو لازمی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیٹی تو عالمہ فاضلہ ہے
اور اس کے لیے حامد ایسا چنا جو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے۔ ادھر عثمان غنی خانوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے عثمان ذی النورین کو عزت عطا فرمائی تھی، تو معلوم ہوا کہ لڑکا ایسا ہو کہ معاشرے میں اس کی اچھی عزت ہو، بدنام قسم کا آدمی نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے عثمان غنی خانوں کو غنی بنایا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا جس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ لہذا ایسا لڑکا ہو کہ جس کا رزق کھلا ہو اور بیٹی کی زندگی اچھی گزر سکے، تو یہ چیز بھی نظر کے اندر رہے۔ پھر عثمان غنی خانوں کو اللہ نے حیا دیا تھا، اتنا حیا دیا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے داماد کو اس طرح جو ہے نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو، بے حیائیوں کے کام نہ کرنے والا ہو۔ لہذا چند یہ صفات اگر بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے میں دیکھی جائیں گی تو بچی کی زندگی اچھی گزری ہو۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ سفر میں شریک ہے، اور وہ اس وقت امید سے تھی، حاملہ تھی، ان کو سردی لگ رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انتظار کرو، آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی، میں آپ کے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں یا آگ کے بارے میں مجھے رہنمائی مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ خامد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، بیوی کی تکلیف پر وہ چین سکون کی دھمکی نہ بجائے، بلکہ جب بیوی تکلیف میں تھی تو وقت کے پیغمبر کی آج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوشی اور اس کی خاطر یا بیوی کی پریشانی دور کرنے کی خاطر اگر اس قسم کے کام کرے گا تو اس کو انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ خامد کے اندر عام طور پر تحمل مزاجی کا ہونا ضروری۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سیٹ اپ میں خامد کو دوسروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوام عطا کیا، ان کو فضیلت دی۔ اب یہ فضیلت دینے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے، عام طور پر جذبات میں آ کے الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتی ہے، اس لیے تو طلاق کا حق بھی عام طور پر شوہر کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تو ناشتے میں علیحدہ طلاق ملتی، دوپہر کے کھانے میں دوسری ملتی اور شام کے کھانے میں تیسری مل جاتی۔ اس لیے شریعت نے مرد کے ذمہ دیا کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا۔ تو خامد سے توقع اس بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہو۔ تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر اسی وقت انسٹنٹینیس ایکشن نہ لے، بلکہ تھوڑا سوچے، سوچ کر سمجھ کر پھر قدم اٹھائے، اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کی طبیعت کے اندر اگر ذرا جلد بازی ہے کہ وہ جلدی جذبات میں غصے میں آ جاتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی کا ثبوت دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر میں خوشی کی زندگی نصیب ہوگی اور میاں بیوی دونوں کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو شریعت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کر دیے، بیوی کے حقوق میاں پر اور میاں کے حقوق بیوی پر۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جس محفل میں میاں بیوی کے حقوق دیے جائیں وہاں بیوی اپنے حقوق سنتی ہے کہ خامد کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے، اور مرد اپنے حقوق سنتا ہے کہ بیوی کو میرے کون سے حقوق پر پورے کرنے چاہیے، اور گھر جا کے دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں، تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا اور تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا۔ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ بلکہ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق سنے نہ سنے، بیوی کے حقوق سنیں تاکہ ان کو اچھے انداز سے پورا کر سکے، اور بیوی کو چاہیے وہ خامد کے حقوق سنے تاکہ اس کو اچھے انداز سے پورا کر سکے۔ ایک بات قرآن پاک میں سے ہے، قرآن عظیم الشان، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لیل ہے
ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے تول کر لیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو پھر اس میں کمی کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ متفق آدمی دکان پر بیٹھ کر ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، نہیں، میزان اللہ رب العزت نے فقط دکان پر ہی نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے حقوق میں بھی رکھا۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں بھی میزان ہے۔ آپ عام طور پر اس بات کو تجربہ کر چکی ہوں گی کہ بیوی یہ تو چاہتی ہے کہ خامد میری ہر خواہش پوری کرے، اور جب خامد کے حقوق پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتی ہے دل آئے گا تو پورے کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ اسی طرح خامد کا دل چاہتا ہے کہ بیوی میری خاطر جیتی رہے اور ایسی بن کر رہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی ایسے بن کے رہنا چاہیے جیسے بیوی چاہتی ہے۔ تو میاں بیوی جب دوسرے سے حق لینے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ من بن کے رہے، یہ تو باپردہ رہے اور اس کے طرف تو کوئی ایک آنکھ دیکھ بھی نہ سکے، لیکن اپنا حال کیا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جو بیوی سے پاک دامنی کی توقع کرتا ہے اور خود غیر عورتوں سے مراتب بڑھاتا پھرتا ہے، یہ انسان اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے۔ جو عورت خامد سے تو ہر بات کی توقع کرتی ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرے، اپنا مال خرچ کرے، مجھے ہر طرح کے عیش و آرام پہنچائے، مگر خامد کی فرما برداری نہیں کرتی، پردے داری کا خیال نہیں کرتی، یہ عورت کی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی۔ اور ان دونوں کے لیے عذاب اللہ نے کیا بتایا؟ ریل بتایا۔ ریل کہتے ہیں بربادی کو، اور ریل جہنم کا ایک خاص حصہ ہے جن میں اللہ رب العزت انسانوں کو عذاب دینے کے لیے آگ کے ستونوں کے ساتھ بندے کو باندھ دیں گے، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر برسیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، تو وہ آگ ایسے جیسے کھلنے کی جاتی ہے جب میزائل نشانے پر جا کر لگتا ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اس بندے کے دل پر جا کر لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں عذاب دیں گے؟ اس نے دنیا میں دوسروں کے دل کو جلایا، اب جہنم میں کس کے دل کو جلایا جائے گا؟ تو غیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ دیا، ایک جگہ عیب جو بندے کے لیے اور عیب دو بندے کے لیے کہ اس طرح بھی دوسرے کا دل جلتا ہے، اور دوسرا کیا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ اس میں بھی دوسرے بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا امریکہ میں کہ جو بیوی کو بیچ سے لے جاتا تھا، مگر اس کو ہاتھوں کے اوپر دستانے بھی چڑھواتا اور پاؤں کے اوپر اس کو جرابے بھی پہناتا اور باقاعدہ اس کو نقاب والا برقع پہناتا اور خود اس کے ساتھ انڈر ویئر پہن کے وہاں بیچ کے اوپر وقت گزارتا۔ اب یہ کتنا بیوقوف انسان ہے جو بیوی سے تو توقع کرتے ہیں کہ ایسے بن کے رہے، اور اپنا ہاتھ یہ کہ شرٹ پہن کے اور نیچے جو ہے وہ شارٹ پہن کے وہ بیچ کے اوپر پھر رہا ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر پھر رہا ہے۔ تو یہ بھی ناانصافی ہے اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی بات ہے۔ لہذا مرد اور عورت کے درمیان میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس نے حقوق کے ادا کرنے میں شریعت کی رعایت کی۔ تو جب یہ حقوق بتائے جائیں گے تو خامد کو چاہیے کہ وہ سنے کہ مجھے بیوی کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کو چاہیے کہ سنے مجھے خامد کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کی رضا نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ تو گویا اسلام میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد مرد بیوی کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی مرد کے ذریعے سے سکون پائے۔ اور اگر گھر ایسا ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ
ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہو تو یہ پرسکون زندگی کیسے ہوگی؟ تو پرسکون زندگی جو ہے شریعت کی نظر میں کامیاب زندگی ہے. تو ہر مرد اور عورت دیکھے کہ کیا گھر میں پرسکون زندگی ہے یا نہیں. تو حکم دیا گیا لتسکنوا الیہا، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھ دی. یہ دو لفظ لگائے ہیں، ایک مودت کا اور ایک رحمت کا. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بھی آج اشارے کرتا چلا جائے گا. مودت کا لفظ جوانی کی عمر میں کہ ایک دوسرے کی میاں بیوی کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لہذا کسی وقت جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے وقت میں پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت گویا ان کا مودت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہو جائیں تو اب جنسی تقاضے تو ہیں نہیں، تو اب ان کے درمیان رحمت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے کئی سال میاں بیوی کی حیثیت سے گزار چکے، وہ بچوں کے ماں باپ ہیں، اب ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے. جس طرح کسی فیکٹری میں کوئی مزدور کام کرے اور 25 سال 20 سال گزارنے کے بعد مالک بھی اس کے حق کی رعایت کرتا ہے کہ اس نے کتنا وقت اس جو ہے کارخانے میں گزارا اور اس کے لیے اسپیشل بینیفٹس ہوتے ہیں، اسی طرح شریعت نے کہا یہ میاں بیوی زندگی کے اتنے سال اکٹھے گزار چکے، اب ان دونوں کو ایک دوسرے کو اس کا بینیفٹ دینا چاہیے. چنانچہ بڑھاپے میں بندہ بیمار ہوتا ہے، طبیعت کے اندر کچھ جلد بازی آ جاتی ہے، بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو عام طور پر دیکھا کہ بڑھاپے میں مرد میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں. تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، پھر اولاد ہو گئی، اس کے بعد بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے، محلے والے سنتے تھے. تو عام طور پر بڑھاپے میں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. شریعت نے کہا کہ ان کو رحمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کی صحت کا، بیماری کا، عمر کا لحاظ رکھے اور یہ سوچیے کہ اس نے زندگی کی جوانی میرے لیے گزار دی، اب یہ جو ہے عورت میرے لیے قابل قدر ہے. بیوی سوچے اس مرد نے اپنی جوانی میرے ساتھ گزار دی، اب اس بڑھاپے میں اس کو کیا تکلیف دوں. لہذا دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں. تو اس کو رحمت کے ساتھ شریعت نے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حسن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی معنی میں، خامد بیوی کا لباس اور بیوی خامد کا لباس. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو انسان کے جسم کے عیب لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، گویا بیوی عیب خامد چھپائے، خامد کے عیب بیوی چھپائے. ایک اس کی تعبیر تو یہ ہوئی، اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ لباس کی وجہ سے انسان کی شخصیت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اب ایک آدمی بے لباس ہو تو وہ تو کسی کے سامنے آتے ہی شرمائے گا، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا. تو لباس کی وجہ سے اس کو عزت ملی، شان ملی، زینت ملی. تو گویا میاں بیوی بھی ایسی ہو کہ بیوی کی وجہ سے خامد کی خاندان میں عزت ہو اور خامد کی وجہ سے خاندان میں بیوی کی عزت ہو. لوگ رشتہ دار کہیں کہ یہ کتنی نیک خاتون ہے تو نیک خاتون کی وجہ سے خامد کی عزت بنے، اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا مرد ہے، مرد کی وجہ سے عورت کی عزت بنے. تو گویا دونوں ایک دوسرے کی عزت بڑھنے کا سبب بنے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. اور ایک تیسری تفسیر جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تعبیر بتائی کہ جب تم دونوں میاں بیوی بن گئے، اب تمہاری ذات کے سب سے قریب تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے سب سے قریب اس کا خامد ہے. یعنی اتنا قرب کا تعلق ہے دونوں میں کہ جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کا دونوں کا اتنا قرب کا تعلق ہے. اب کسی کو اجازت نہیں کہ ان دونوں کے اندر فاصلے ڈال سکے. لہذا شریعت نے بتایا کہ شب قدر کے اندر ہر گنہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان
جدائی ڈالنے والا بندہ ہوگا اس بندے کی سزے قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ جدائی ڈالنے والے کئی طرح کے، مثال کے طور پر کئی دفعہ خامد کی ماں یا اس کی بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، کئی دفعہ بیوی کی ماں اور بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، اور کئی مرتبہ غیر مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنی طرف مائل کر کے خامد سے اس کو دور کر دیتی ہیں، کئی ایسی بری عورتیں ہوتی ہیں جو شادی شدہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے بیویوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو جو بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے سے دور ہونے کا سبب بنے گا اللہ تعالیٰ شدے قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اتنا قرب کا جو ہے وہ مقام دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ادیان عالم میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ شریعت کے اندر قرآن مجید کی آیت کے چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں اور فلاسفر اپنے جو ہے فلسفے پر حیران ہے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو ان چند لفظوں میں اتنا خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ان کے سامنے بے معنی ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو۔ اب غور کیجیے، یہی ملاطفت کا لفظ قرآن پاک کا درمیانی لفظ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جناب اصحاب کہف کا جہاں تک ہے کہ انہوں نے بھیجنا تھا کسی کو کھانا خریدنے کے لیے، تو اس کو تلقین کی کہ تم جانا کھانا لینے کے لیے، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ملاطفت سے بات کرنا، یعنی نرمی سے پیار سے بات کرنا۔ گویا قرآن پاک کے تمام الفاظ میں سے سب سے مرکز اور سینٹر درمیان کا لفظ یہی ہے، نرمی اور محبت سے پیار کرنا۔ اور آج کا مسلمان کسی سے محروم ہوتا ہے۔ جہاں ازدواجی زندگی کی بات آئی وہاں بھی شریعت نے اسی لفظ کو استعمال کیا۔ گویا یہ لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بنیادی لفظ ہے۔ تو ہمیں میاں بیوی کی زندگی میں ملاطفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنا، اس کو ملاطفت کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں ایک بیوی نے شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے محبوب، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یذل احدکم یضرب امرأتہ، کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، ضرب العبد، ایک غلام کی طرح، ثم یذل ثم یذل، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو، یعانقها ولا یستحیی، کہ دوسرے وقت میں اسی سے بغل گیر ہوتا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو اگر یہ انسان میاں بیوی کے ساتھ اتنے قرب میں محبت و پیار کے لمحات گزارتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو اس کے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی باندھی اور اس کی غلام تو نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ بیوی اور باندھی میں فرق ہوتا ہے، عقل مند کو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھنا کہ بیوی کو بندہ نکاح کے ذریعے خرید نہیں لیا کرتا، اس کے ماں باپ نے اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے مرد کے عقد میں آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی کی شریک حیات بن کے زندگی گزارے، وہ باندھی نہیں بن جاتی۔ شریعت نے میاں بیوی کو آقا اور باندھی کا جو ہے تعلق نہیں بتایا، بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا ہے کہ میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں۔ تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دے دی کہ کہیں بھی کوئی اختلاف رائے ہو تو خامد کی رائے کے اوپر عورت کو اپنی رائے وہی بنا لینی چاہیے تاکہ ڈسپیوٹ کا حل نکل آئے۔ تو مرد کو فضیلت دے دی کہ آخری بات جو مرد کر دے عورت کو چاہیے کہ اسی کو قبول کر دے۔ تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو طے کیا کرتے ہیں۔
چنانچہ نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات کہی اس بندے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جاہل مرد کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے اور بیوقوف عورت کی زبان بے قابو ہوتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے کہ جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی. اور یہ بھی سن لیجیے کہ بد زبان بیوی شوہر کو قبر تک پہنچانے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے. جس کی بیوی بد زبان ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اس بندے کی زندگی غموں میں گزرتی ہے. ہاں یہ مان لیا کہ بیوی کا تعلق خامد کے ساتھ ناز انداز کا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی باتوں میں ایسی بات آ جاتی ہے تو خامد کو برداشت بھی دل میں رکھنی چاہیے. لیکن آپس میں محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جب شریعت کا خیال نہیں رکھتے مگر دنیا داری کا خیال ہوتا ہے تو میاں بیوی پھر ایک دوسرے سے محبت کی بجائے الٹا نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ ایسے خوش نصیب شوہر کم ہیں جو دن میں ایک بار اپنی بیوی کی جان کو نہ روئے، اور ایسی بیویاں بھی تھوڑی ہیں جو دن میں ایک مرتبہ خامد کو نہ کوسیں. جب شریعت و سنت کا خیال ہی نہیں رکھنا تو پھر محبت و پیار کہاں سے ہوگا. اس لیے چاہیے کہ بیٹیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے تاکہ ان کو گھروں کے حقوق کا پتہ چل جائے. مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو بھی حقوق کا پتہ چل جائے. شریعت نے عورت کو مرد کے حقوق بتائے. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. پہلا حق تو یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کو قوام عطا فرمایا. لہذا اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے اور 2-3 رائے بن رہی ہیں تو عورت نے شریعت کو حکم دیا کہ تم خامد کی رائے میں اپنی رائے کو ختم کر دو. تو اگر خامد کی رائے کو قبول کر لو گی تو گویا تم نے قرآن کی اس آیت کو قبول کر لیا. جہاں تک نبی اسلام نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت غیر اللہ کو ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. اسی طرح یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلنا چاہے تو مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور نہ اپنے گھر میں مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے. مال اور عزت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے. اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. اسی لیے ماں بچپن میں ہی ان بچوں کی تربیت کرے گی تو یہ بڑے ہو کر نیک بنیں گے. بچے کی مثال مولٹن میٹل کی ہوتی ہے. اس کو جس فریم کے اندر آپ ڈال دیں بچے وہی شکل قبول کر لیں گے. تو ماں اگر بچپن سے ان کو نیکی سکھائے گی تو بچے نیک بن جائیں گے، اور اگر اس نے بچپن میں محبت کی وجہ سے اس کو روک ٹوک نہ کی تو بڑے ہو کر یہ کسی کی بھی بات نہیں سنے گا. یاد رکھیے کہ بچپن کی کوتاہیاں بچپن میں بھی انسان سے زائل نہیں ہوتی. جو برائیاں بچپن میں بچہ سیکھ لیتا ہے وہ پھر بچپن کی عمر میں جا کے بھی اس کو نہیں چھوڑا کرتا. اس لیے بچپن میں تربیت کا اچھا ہونا یہ انتہائی ضروری. یہ اولاد کی تربیت مستقل ایک عنوان ہے. زندگی رہی تو اس عنوان کے اوپر مستقل ایک بیان ہوگا کہ عورتیں یا خامد بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ اولاد نیک بنے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جو عورت فرائض کو پورے کرنے والی ہو، یعنی روزہ نماز کرنے والی ہو، پردے کا لحاظ رکھنے والی ہو، اور اس حالت میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی اندر نیکی پیدا کرے. خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے مگر خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس عورت کا خامد اس سے ناراض ہوئے تو صبح کے ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. شریعت نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہو بھی جائے تو عورت کو انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ وہ خامد کو منا لے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. کئی عورتیں ضد کر جاتی ہیں کہ نہیں خامد ہی ہمیں منائے گا. شریعت کو سامنے رکھ کر ضد چھوڑ دیں گی تو اللہ رب العزت کی رضا پائیں گی،
ورنہ آپ دل پوری کر کے دل تو راضی کر لیں گی مگر اللہ رب العزت کا آپ پر غصہ ہوگا. تو شریعت نے کہا کہ اگر خامن بغیر وجہ سے بھی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو بیوی کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے خامن کو منا لے. وہ اپنے خامن کو جب منا لے گی یوں سمجھے کہ گویا اس کے بدلے اس نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لی. سبحان اللہ. تو اس سے سوچیے کہ شریعت نے عورت کو مرد کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی کیسی تعلیم دی. تو یہ حقوق تو مرد کے تھے عورت کے اوپر. اب ذرا عورتوں کے بھی حقوق سن لیجیے کہ خامن کے اوپر حقوق کیا ہیں. مرد حضرات ذرا کان کھول کر